سوال ہے کہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو ساتھ چلایا جا سکتا ہے اٹیچ رکھ کے کہ کوئی بھی ہماری بے توجہی کا شکار نہ ہو۔ بے شک شروع میں ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایک دو یا اس سے زیادہ کیسز کو ٹائم دے پائیں۔ اس کی وجہ سے ورکر کی جو ہوتی ہے اپنی روٹین متاثر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہر HKR کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر ایک کو مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب کچھ سیکھ کر تو پیدا نہیں ہوتے نا ان کیس ڈیلنگز کے بارے میں، آہستہ آہستہ ہی ہم سیکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم اتنے کامل ہوتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں کچھ نہیں آتا تو اس کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے، اور اسی کوشش میں لگے رہنا ہے کہ کیسے بہترین طریقے سے ورکنگ کریں۔ یہاں پر ہم نے اپنے مالک کی خوشی کی خاطر اور ان کی نظر میں ہونے کے احساس سے پاور لے کر سٹیپ لیتے جانا ہوتا ہے۔ باطل کی اس بات کو شکست دینی ہے جو ہمارے اندر یہ احساس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ایک وقت میں زیادہ لوگوں کو لے کر نہیں چل سکتے۔ یہاں پر بھی ورکر کو میں کچھ بھی نہیں کا احساس رکھنا ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کروانے والا ہے، اس کی مدد سے ہی ہم بہترین ورکنگ کر سکیں گے، اللہ سے مدد مانگ کر ہمیں چلنا ہوگا۔ بعض اوقات ہماری روٹین لائف میں نظم و ضبط اور معاملات کے سلجھاؤ کی کمی کی وجہ سے بھی ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ یہاں سب سے پہلے تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اندر سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو باہر کے معاملات میں بھی سلجھاؤ نظر نہیں آتا۔ اندر کا ٹھہراؤ اور مضبوطی باہر کے معاملات کو سیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آغاز میں اپنے ساتھ 3 سے 4 ایسے کیس رکھیں جو 21 دن کا کورس کر رہے ہوں۔ جیسے جیسے ورکنگ کا جذبہ اندر اترتا جا رہا ہوتا ہے اور اندر باہر کی سیٹنگ بہترین سے بہترین ہونے لگتی ہے، تو اندر خود بخود ایسی پاور ہوتی ہے کہ ورکر زیادہ کیسز کو ٹائم دے پاتا ہے۔ جتنی تیزی سے استاد حق کو پکڑتا جائے گا اتنے ہی اگلے کو بھی پکڑاتے جا سکے گا۔ اس کو جو بھی سیٹ اپ ملے وہ اس میں اپنا آپ لگا دے، کیونکہ کروانے والے کروا رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف مورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نوکر ہیں، ایمانداری سے خالص ہو کر کام کرنا ہماری نوکری ہے، اور وہ جو عطا کرنے والے ہیں وہ کسی طلب والے کو نہ تو بے توجہی کا شکار ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی طلب ہونے پر اس کو اپنی طلب سے محروم رکھتے ہیں، بلکہ یہاں ہر کسی کو طلب سے زیادہ ہی ملتا ہے، بس وسیلہ کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو بنا دیا جاتا ہے۔ ہمیں پاور کی کبھی کمی نہیں رہی، جتنا جذب اور لگن ہوگی پاور سپلائی پیچھے سے بڑھا دی جائے گی۔ یہ وقت پر منحصر ہے کہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو چلایا جائے، یہ نیت کے خالص پن پر بھی ہے۔ اکثر اوقات وقت کی کمی کے باوجود ہم بہت سے حق کے راہیوں کو وقت دے پاتے ہیں، اور اس مختصر وقت میں ہی اتنی قوت ایمانی کے ساتھ ہم پیغام دیتے ہیں کہ بات سیدھی ان کے دل میں اترتی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھنٹوں ہم بات کرتے ہیں لیکن اگلے کے دل کے در ہی نہیں کھول پاتے، ہمارے اپنے اندر اتنی اس وقت قوت ایمانی نہیں ہوتی۔ اس لیے اول تو نیت اور دوسرا اللہ کی مرضی کہ جس کے دل میں چاہے لمحوں میں اس کی تبدیلی لے آئے۔ اس لیے ورکر جتنا خالص رہے کہ ایمانداری سے سب کو وقت دے گا، جتنے HKR چلا سکے چلائے، اپنے دیے گئے سیٹ اپ کو استعمال کرے، موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے HKR کو چلائے۔ ورکنگ کے لیے اندر کا سسٹم بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندر کا سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے تو اندر وسعت آنے لگتی ہے اور اس میں حق کے رائیوں کے لیے جگہ زیادہ بنتی جا رہی ہوتی ہے، خود بخود راہیں نکلنے لگتی ہیں اور سب کچھ ایک منظم طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن اس طرح سے کہ پہلے جب آپ ورکنگ شروع کریں تو پہلے آپ ایک کو پھر 2 کو چلائیں، جب 2 کو بہترین چلا سکیں پھر تیسرے کو ساتھ ملا لیں۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے صورت کے کورس ختم ہو جاتے ہیں، کسی کا چل رہا ہوتا ہے، ختم ہونے والا ہوتا ہے، ہم پھر کوئی نیا کیس لے لیتے ہیں صورت کا۔ کچھ لوگوں کو پچھلے جو ہوتے ہیں صورت کا کورس کر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو ذات پہ کام کرانے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح مختلف طرح سے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جس طرح سے پہلے آہستہ آہستہ کیس لے کے اپنے ساتھ اٹیچ کر کے چلانے لگیں گے تو آپ کے اندر گنجائش بڑھتی جائے گی اور آپ اپنا سسٹم خود ہی سیٹ کر لیں گے، اگر آپ کے اندر جذبہ اور شوق ہوگا کہ اور اب نئے آنے والے HKRs کو کس طرح سے ساتھ ایڈجسٹ کر کے چلانا ہے۔